طیبہ پلٹ رہے ہیں۔ 18 ذی الحج کا دن تھا، ایک مقام آیا، اسے کہتے ہیں غدیر خم۔ کیا کہتے ہیں؟ غدیر خم۔ اس مقام پر میرے آقا رک گئے، پڑاؤ کیا، درختوں سائبان بنایا گیا، درختوں کے نیچے پڑاؤ کر کے آقا نے ظہر کی نماز ادا کی۔ میرے آقا کے لیے منبر لگ گیا، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہو گئے، اور حجت الوداع سے واپس آنے والے لا تعداد صحابہ کرام میرے مصطفیٰ کے سامعین کا مجمع بن گیا۔ تاجدار کائنات نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگو انی تارکم فیکم امرین، وقال انی تارکم فیکم الثقلین، لن تدلوا ان تمسکتم بہما ولن تدلوا ان اتبعتموہما، کتاب اللہ و اہل بیتی عترتی۔ یہ خطاب غدیر خم ہے، خطاب مصطفیٰ ہے۔ فرمایا، لوگو میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، واپس رب کائنات کی بارگاہ کی طرف جانے کا اشارہ بھی دے رہے ہیں۔ دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں کا دامن مضبوطی سے تھام لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ عقائد کی حقیقتیں کتنی ہیں؟ ایک توحید بولیے، اور ایک رسالت بولیے نا، ایک اللہ اور ایک رسول۔ فرمایا تمہیں دو تحفے دیے جا رہا ہوں، ایک تحفہ خدا کی طرف سے، ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے، ایک اللہ کا تحفہ، ایک میرا تحفہ۔ اللہ کا تحفہ کیا؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن، یہ تحفہ خدا کی طرف سے قبول کر لو، اور ایک تحفہ مصطفیٰ کی طرف سے، اہل بیت عترتی، میری اہل بیت اور میری عترت، یہ میرا تحفہ۔ یہ دو چیزیں تمہیں دیے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کا دامن تھام لو گے تو قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ حدیث میں فرمایا، ان دونوں کا دامن تھام لو، لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کہ قرآن اور میری اہل بیت یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ قیامت تک حوض کوثر پہ جب میں کھڑا ہوں گا تو قرآن اور اہل بیت اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ قرآن اہل بیت سے جدا نہ ہوگا، اور اہل بیت قرآن سے جدا نہ ہوگی۔ حوض کوثر پر بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں دونوں اکٹھے آئیں گے۔ فرمایا یہ دو دیے جا رہا ہوں، ان کو تھام لو۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر، حل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم تشہدون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ پوچھا، لوگو کیا تم جانتے ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ صحابہ کرام نے قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور حق ہے، آپ ہماری جانوں سے بھی قریب تر۔ کیا تم پہچانتے ہو کہ میں مومنوں تمہاری جانوں کا بھی حاکم ہوں، تمہاری جانوں سے بھی عزیز تر محبوب تر ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ۔ فرمایا لوگوں گواہی دیتے ہو کہ میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں؟ کیا؟ اولا، میں تم سب مومنوں کی جانوں کا ولی ہوں، گواہی دیتے ہو؟ سب صحابہ کرام نے کہا بلا، حق ہے یا رسول اللہ، آپ سب مومنوں کی جانوں کے ولی۔ یہ گواہی دینے کے بعد حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ
آپ نے علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑ لیا اور غدیر خم کی وادی میں ہزارہ صحابہ کے اجتماع میں اپنی ولایت پر گواہی لینے کے بعد علی شیر خدا کو کھڑا کیا اور فرمایا میں تم سب کی جانوں کا ولی. انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ. فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. فرمایا مومنو میں تم سب کی جانوں کا ولی، میں تم سب کی جانوں کا مولا. اور پھر فرمایا سن لو اعلان غدیر خم، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی ولی کم باتی، علی میرے بعد تمہارا ولی ہے. جو مجھے مولا سمجھتا ہے وہ علی کو بھی مولا مان لے، جو مجھے ولی جانتا ہے وہ علی کو ولی جان لے، اور جو علی کو ولی نہیں جانتا وہ مجھے ولی نہیں مانتا. جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ مجھے مولا نہیں مانتا. یہ کہہ کر میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ فضا میں لہرا دیے، عرض کیا اللہم والمن والہ. اے اللہ جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن. ہائے ہائے ہائے. جنگ والوں، زبان مصطفیٰ سے ولایت علی کا اعلان ہو رہا ہے، اور اعلان ولایت ولی کے بعد میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مولا جو علی کو ولی مانے تو صرف اسی کا ولی بن، وَعَادِ مَنْ آدَا ہو، اور جو علی کا دشمن ہو تو اس کا دشمن بن جا. وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، جو علی کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر. وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور جو علی کے لیے دل کو برا جانے تو بھی اس کو ذلیل کر دے. اور فرمایا من احبہ فکن لہو حبیبا، جو علی سے محبت کرے تو بھی اس کا حبیب اور دوست بن جا. ومن ابغضہ کن لہو مبغضا، جو علی سے بغض رکھے تو اس کا دشمن بن جا. اب مجھے ایک بات بتا دو، پیغمبر کی دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ بتا دو، سوچ کر جواب دینا، اس سے نتیجہ نکلے گا. سوچ کر بتاؤ، پیغمبر کی دعا رد ہوتی ہے؟ نہیں، پیغمبر کی دعا مقبول ہے، مقبول ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میرے مصطفیٰ نے جو دعا کی وہ مقبول ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی. تو دعا کیا تھی کہ باری تعالیٰ جو علی کو ولی مانے تو اس کا ولی بن. سو دعائے مصطفیٰ مقبول ہو گئی. اب قیامت تک خدا اس کا ولی ہے جس کا علی ولی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نگر نگر گلی گلی. قیامت تک، قیامت تک خدا اس کا ولی ہے، نبی جس کا ولی ہے، اور نبی اس کا ولی ہے، علی جس کا ولی ہے. قیامت تک خدا اس کا دشمن ہے جو نبی کا دشمن ہے، اور نبی اس کا دشمن ہے جو علی کا دشمن ہے. سو جو علی کا ہے وہی نبی کا ہے، جو نبی کا ہے وہی خدا کا ہے. میرے آقا نے فرمایا حدیث، اللہم انت مولاي وانا مولا کل مؤمن ومن کنت مولاه علی مولا. اللہ میرا مولا، میں ہر مومن کا مولا، اور جس کا میں مولا علی اس کا مولا.
اعلان ولایت علی ہو گیا، علی ولایت کا سمندر بن گئے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے جب مولا علی کی ولایت مطلقہ کا اعلان ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، جنگ والو سن لو دھیان سے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، دونوں جلیل القدر صحابہ خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اٹھے اور مولا علی شیر خدا کے پاس گئے اور کہنے لگے بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب، ہنی اللہ کا یا علی ابن ابی طالب، اصبحت وامسیت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنۃ۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا صدیق اکبر نے کہا اے علی ابن ابی طالب تجھے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، تیری صبح و شام پہ ولایت لکھی گئی۔ فرمایا علی مبارک ہو تجھے۔ فرمایا حضرت فاروق اعظم نے خدا کی قسم آج کے بعد علی تو میرا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ خلافت راشدہ بتا رہا ہوں، ارے خلافت راشدہ کو ماننے والوں، کیا خلافت راشدہ کو مانتے ہیں یا نہیں؟ بولیے۔ ارے صدیق و عمر کو ماننے والوں، صدیق و عمر کو ماننے والوں، صدیق کو صدیق اکبر ماننے والوں رضی اللہ تعالی عنہ، فاروق کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماننے والوں، عقیدہ بتا رہا ہوں صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے، فاروق اعظم کا عقیدہ کیا ہے۔ فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے، فرماتے ہیں خدا کی قسم علی انت مولایا و مولا کل مومن، آج کے بعد آپ ہمارے بھی مولا اور ہر مومن کے مولا۔ سو علی عمر کے بھی مولا ہیں، علی حضرت ابو بکر کے بھی مولا ہیں، حضرت عثمان کے مولا ہیں۔ ارے علی مصطفیٰ نے علی کو ساری کائنات کا مولا بنا دیا ہے۔ علی تو مولا کائنات ہے، علی تو مولا کائنات ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں تحقیق کے ساتھ، اللہ کی عزت کی قسم، حضور کی نبوت کی قسم، وہ مومن ہی نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا، ختم۔ وہ مسلمان نہیں جو علی کو مولا نہیں مانتا۔ مسلمانی علی کی مولائیت کو ماننے میں ہے، نبی کی مولائیت کو ماننے میں ہے۔ جس کو سیدنا صدیق اکبر نے مولا مانا، جس کو سیدنا فاروق اعظم نے مولا مانا۔ آگے بتا دوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا تھا؟ دو بدو، دو عرابی آپس میں جھگڑتے ہوئے آئے، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا تھا، مقدمہ تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کہا کہ آپ ہمارا فیصلہ فرما دیں۔ ساتھ حضرت مولا علی شیر خدا بیٹھے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تمہارا فیصلہ یہ کریں گے۔ حضرت علی کی عدالت کی طرف متوجہ کر دی۔ سیدنا مولا علی نے دونوں کا کیس سنا اور فیصلہ فرما دیا، ایک کے حق میں ایک کے خلاف۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا وہ سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے اس نے گستاخانہ کلمہ کہا حضرت مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں، اور کہا کہ ہمارے فیصلے کے لیے تمہیں یہی شخص ملتا، یہی نظر آیا۔ خدا کی قسم فاروق اعظم جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ اس شخص کو گریبان سے پکڑا، زمین سے اٹھا لیا اور پٹک کر زمین پر مارا اور کہا بدبخت، جس کی شان میں گستاخی کر رہا ہے
تمہیں خبر نہیں یہ علی میرا بھی مولا ہے، سب اہل ایمان کا مولا ہے۔ حدیث پاک میں کسی نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ حضرت علی شیر خدا کا بڑا غیر معمولی خیال رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں امتیازی جو کسی اور صحابی سے نہیں کرتے، ہر ایک سے بڑھ کر ان سے خاص سلوک کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم نے جواب دیا، خبردار ایسا نہ سوچنا، انہو مولایا و مولا کل مومن، علی میرا مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے۔ یہ ہے خلفائے راشدین کا عقیدہ، ولایت کا سمندر بنا دیا۔ آگے آئیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حدیث پاک، میں آج جنگ میں سنی بھائیوں اور شیعہ بھائیوں کے درمیان جھگڑا بھی مٹانے آیا ہوں۔ جھگڑا مٹانے آیا ہوں اور بتانے آیا ہوں کہ جو تم کو لڑاتے ہیں وہ ان کو نہیں بھاتے، وہ ان کو نہیں بھاتے، اور جو تم کو ملاتے ہیں وہ ان کو باتے ہیں۔ کیوں؟ سنیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ، فرماتی ہیں کہ میرے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ جب کبھی مجلس میں بیٹھتے تو حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے تھے۔ ان ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکسر النظر الی وجہ ابی بکر وجہ علی، کثرت کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے، تکتے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا، ابا جان، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، ابا جان میں ہمیشہ دیکھتی ہوں آپ جب کبھی مجلس میں بیٹھتے ہیں حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہ فرماتی ہیں مجھے میرے والد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ بیٹی عائشہ، اس خدا کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول النظر الی وجہ علی عبادت، میں نے حضور سے سنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ حضرت صدیق اکبر بتا رہے ہیں، اور روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے۔ میں نے پوچھا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو تو اس زمانے میں تھے جنہوں نے تو آقا کو تکا، سبحان اللہ، پھر جنہوں نے حضور کے حکم کے مطابق حضرت علی کا چہرہ تکا، عبادت پا گئے، ہم کیا کریں؟ ہم تو 1400 سال بعد ہیں، ہم تو 1400 سال بعد آئے، ہم نے تو مولا علی کو دیکھا نہیں۔ اگر ہم وہ عبادت کا درجہ چاہیں تو ہم کیا کریں؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، سنو، جو علی کو دیکھ نہیں سکے سنو، فرمایا حضور نے فرمایا ذکر علی عبادت، جنہوں نے علی کا چہرہ نہیں دیکھا سنے وہ علی کا ذکر کر لے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ چمن چمن کلی کلی علی کلی کلی حیدری، حق چار یار، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا فکر عبادت ہے۔
سمجھ آئی ہے بات کی؟ یہ مقام ولایت علی ہے، یہ مقام ولایت علی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی۔ کسی نے بتائی یہ چیز؟ نہیں۔ جھگڑا کرانے والے کیوں بتائیں گے؟ یہ تو وہی بتائے گا جو ملانے آیا۔ میرے آقا نے فرمایا علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ میرے آقا نے 2 بار علی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا، 2 بار، ایک مدینہ آمد پر، ایک دنیا سے رخصت سے پہلے، جب ہجرت فرما کر مدینہ آئے، جلسہ مواخات جس میں حضور نے انصار مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ میرے آقا مواخات کروا رہے ہیں، ایک کو کھڑا کرتے فرماتے تو اور تو بھائی بھائی ہو، پھر اور 2 کو کھڑا کرتے فرمایا تم دونوں بھائی ہو۔ میرے آقا کوئی 400 کے قریب صحابہ کرام تھے، ایک ایک کو کھڑا کر کے ہر 2 کو بھائی بھائی بناتے گئے، ہر ایک کا نام آتا گیا مگر علی کا نام نہ آیا۔ علی پریشان ہو گئے اور فرماتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میری جان قفس انصری سے پرواز کر رہی ہے، میری کمر ٹوٹ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا وجہ مجھ سے توجہ ہٹ گئی ہے آقا کی، دھیان میں نہیں رہا، ہر ایک کا ذکر ہو رہا ہے، مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جب ساری مواخات ہو چکی، حضرت علی مغموم بیٹھے، تو میرے مصطفیٰ نے اختتام پر فرمایا علی سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ علی کا ہاتھ پکڑا، وَآخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، علی شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور کھڑا کر کے فرمایا ہر کوئی آپس میں بھائی بھائی ہے مگر سنو علی، سن لو، انت اخی وانا اخوک، سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، علی محمد کا بھائی ہے، محمد علی کا بھائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا انت اخی وانا اخوک، دیر کیوں کی؟ فرمایا اخرتو کا لنفسی، علی میں نے دیر اس لیے کی کہ تجھے میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ ہائے ہائے، تجھے میں نے، ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے تھا، علی تجھے میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ میں نے کہا ہر ایک کو بھائی بھائی بنا لوں، آخر پہ تیری اخوت کا اعلان کروں گا۔ اور فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اور علی ہر ایک کو یہاں بھائی بنایا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی، آخرت میں بھی میرا بھائی۔ اور حدیث کے لفظ ہیں، عرض کیا آقا آخرت میں آپ کا بھائی کیسے ہوں گا؟ فرمایا انت معی فی کثری فی الجنہ ما فاطمہ، ہر کوئی اپنے محل میں ہوگا، جنت میں تو اور فاطمہ میرے ساتھ میرے محل میں رہیں گے، جہاں نبی ہوگا وہاں بھی ہوگا۔ میں اہل تشیع کی کتابوں کے حوالے نہیں دے رہا، کوئی جھگڑا مغالطہ نہ ہو جائے، جھگڑا مغالطہ نہ ہو جائے۔ کتب احادیث اہل سنت کے حوالے دے رہا، ائمہ حدیث کے دے رہا، بتانا چاہتا ہوں کہ سنیت یہ ہے، سنیت یہ ہے۔ اگر شیعیت، شیعہ ہونا اگر نام ہے اہل بیت کی محبت کا، بولو ہے یا نہیں؟ جو اہل تشیع بیٹھے شیعہ لوگ جواب دیں، شیعیت نام ہے اہل بیت کی محبت کا یا نہیں؟ شیعیت نام ہے اگر اہل بیت کی محبت کا، تو خدا کی قسم سنیت بھی نام ہے اہل بیت کی محبت کا۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے، اہل بیت کی محبت کے بغیر نہ کوئی شیعہ ہے نہ کوئی سنی ہے۔ سارا جہان ایمان اہل بیت کی محبت میں۔ اور اس سے آگے بھی سنیے، ابھی خطاب ختم نہیں ہوا میرے آقا کا،
اور حدیث پاک میں میرے آقا نے فرمایا علی لوگوں کو کہہ دو، اور حضرت علی بتاتے کہ مجھے حضور نے فرمایا علی تجھے میں نے اپنا بھائی بنا لیا، اور تیرے بغیر دنیا میں جو شخص کوئی اور کہے کہ میں محمد کا بھائی ہوں وہ کذاب ہوگا۔ اب کوئی اپنے آپ کو محمد مصطفیٰ کا بھائی نہیں کہہ سکتا، کوئی بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کی نسبت نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مقام مصطفیٰ۔ یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی اور تباہی ہے کہ کوئی سمجھے کہ سب بھائی ہیں اور حضور بڑے بھائی ہوئے، ہم چھوٹے بھائی ہوئے۔ خبردار، مصطفیٰ کو بھائی کہنے والا سوائے علی کے جو کہے گا مردار ہے، مردار ہے اور ایمان سے غدار ہے۔ مصطفیٰ کا بھائی فقط علی ہے۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ یہ مدینہ پاک کی سرزمین پر صحابہ کرام کے اجتماع میں میرے مصطفیٰ کا پہلا اعلان تھا۔ پہلا اعلان علی کی اخوت کا تھا، اور غدیر خم پر آخری اعلان علی کی ولایت کا تھا۔ سو علی نبی کا اخی ہے، علی نبی کا وصی ہے، علی نبی کا ولی ہے، علی نبی کا تقی ہے، علی نبی کا نقی ہے۔